السلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم اور سورہ قمر کی تلاوت کی ہے۔ یہ ساری مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کی پختگی کا بیان فرمایا ہے، اور عقائد کی بنیاد، عقائد اسلامیہ کی جو بنیاد ہے وہ تین چیزوں پر ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور تینوں کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، قاف، والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ کافر اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا۔ فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کیا اس کے بعد دوبارہ ہمیں لوٹنا ہوگا، دوبارہ کھڑا کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کے تعجب کا، آخرت کے انکار کا اور آخرت پر عقل کے گھوڑے دوڑانے کا اللہ نے بیان فرمایا۔ سابقہ امتوں کا بیان فرمایا، جو ان کے کہ وہ امتیں تھیں جہاں سے عربوں کے تجارتی قافلے روزانہ آتے جاتے ان کے کھنڈرات دیکھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو عبرت کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ ہم نے عبرت چھوڑ دی، ہم نے اب لذت حاصل کرنا شروع کر دی، اور ہم اب جب موہنجوداڑو جاتے ہیں یا ہڑپا جاتے ہیں یا ٹکسلا جاتے ہیں تو وہاں کے کھنڈرات کو دیکھ کر تو حیران ہوتے ہیں، تصویریں بناتے اور خوش ہوتے ہیں۔ وہ بندہ یہ نہیں غور کرتا کہ یہ کتنی متمدن قومیں تھیں، کتنی آباد قومیں تھیں، اور اللہ نے ان کو مٹا کر ملیا میٹ کر دیا، نشان باقی نہیں رہا، تو تم کہاں سے بچے رہو گے؟ اسی طرح بھی کل 2-4 دن پہلے کوئی ہم نے دیکھا کہیں اخبار میں کہ لاہور کے اندر کھدائی ہوئی تو 30 فٹ گہرا، لاہور کا شہر کہیں اور سے دریافت ہو، 30 فٹ گہرا، اس کے اندر پورے محلات ہیں، پوری آبادیاں ہیں۔ تو آخر وہاں بھی تو لوگ رہتے تھے، کبھی اس پر بھی غور کیا اور ان پر غور کر کے اپنے انجام سے بھی ڈرے؟ اللہ نے تو جگہ جگہ ڈرایا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، بے شک جھٹلایا قوم نوح نے اور رس والوں نے، اصحاب الرس کنویں والے، وثمود اور قوم ثمود نے جھٹلایا، وعاد وفرعون اور عاد نے اور فرعون نے، واخوان لوط، لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا، واصحاب الایکہ اور اصحاب الایکہ، ایکہ ایک وادی کا نام ہے، مراد ہے حضرت شعیب کی قوم، وقوم تبع، تبع کی قوم نے۔ تبع جو ہیں یہ دنیا کے اندر موجود زمانے کے اندر آخری جو سب سے ترقی یافتہ قوم تھی، یہ قوم تبع ہے، یمنی ہے۔ عربوں کو خاص طور پر اللہ نے، اس سے پہلے جو ہم نے کل تلاوت کی تھی سورہ دخان میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو متوجہ کروایا اور کہا، اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ مکہ والے بہتر ہیں یا قوم تبع والے بہتر تھے؟ تبع یمن والے تھے۔ اور موجود جو عرب ہیں، عربوں کی تاریخی اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، عرب نسل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عرب عاربہ، ایک ہیں عرب عاربہ، ایک ہیں عرب بائدہ، اور ایک ہیں عرب مستعربہ۔ عرب عاربہ کا تو دنیا میں اب کوئی وجود ہی نہیں ہے، دنیا میں عرب عاربہ کی نسل میں سے کوئی لوگ موجود نہیں، یہ اصل عرب یہی تھے۔ اس کے بعد وہ ہیں عرب مستعربہ اور عرب عاربہ۔ عرب مستعربہ یمن والے ہیں، یہ جو موجود عرب ہیں اصل عرب، یہ یمنیوں کے اولاد ہیں، تو یمن والے اصل عرب ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے عربیت کو اختیار کیا، عرب عاربہ، تو ان میں جو یمن والے تھے بڑے ترقی یافتہ تھے۔ آج ہم بڑا اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا جو منگلا ڈیم ہے وہ مٹی کا بنا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، یہ دوسرا بڑا ڈیم ہے۔ قوم سبا کا یمن کے اندر سب سے بڑا ڈیم تھا، پانی کا، مٹی کا بنا ہوا، اور اللہ نے چوہوں کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا۔ چوہوں نے اس کے اندر سوراخیں لگائیں، صبح اٹھے تو پوری بستی بہہ گئی۔
تباہ ہو گئی۔ تو ہم آج ان چیزوں پر اکڑتے ہیں، ہم سے بڑی بڑی قومیں اللہ نے بھیجی، تو اللہ نے ہمیں اس کی طرف غور کروایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ایک نظام ہے اور اسلام کا مزاج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جنت جو ہے، جو آخری جنتی ہوگا، جنت کے اندر داخل ہونے والوں میں آخری جنتی جو جہنم کی سزا بھگت کر نکلے گا اور آخری ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا جنتی جہنمی، تو جنت والے اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ جہنم سے رہا ہو کر آیا ہے، تو وہ اس کو طعنہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا اللہ یہ نشان بھی مٹا دے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ اس کو نہر حیوان کے اندر ایک غوطہ دے گا، جنت کی ایک نہر ہے، اس سے اس کا وہ نشان بھی مٹ جائے گا اور وہ جنت میں آئے گا۔ اس آخری جنتی کی جو زمین ہوگی، پراپرٹی ہوگی، اس کی لینڈ ہوگی، وہ اتنی ہوگی جتنی انسان کی حد نگاہ ہے، اور جو نارمل نگاہ کی پہچان کی گئی ہے، ڈاکٹروں نے جو کہا ہے کہ اگر انسان کی نگاہ ٹھیک ہو، موسم صاف ہو، تو 3 میل آگے تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، یعنی 4.5 کلومیٹر، 6-5 کلومیٹر انسان کی ادھر اور ادھر اور ادھر اور ادھر، اتنی جائیداد محلات اس بندے کے ہوں گے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا۔ اس کے باوجود جنت بچ جائے گی، جنت بچ جائے گی، جنت کا حصہ بچ جائے گا۔ تو اللہ اس دن کے لیے جنت کو آباد کرنے کے لیے جنتیوں کے غلاموں کو، جنت کے خدمتگاروں کو پیدا کرے گا، ان کی ایک بستی بسائے گا، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے سرونٹ کوارٹرز ہوں گے، وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اللہ ان کو وہ زمین الاٹ کرے گا اور وہ وہاں رہیں گے۔ اس کے برعکس جہنم کا حال یہ ہوگا کہ جہنم اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، بہت بڑی سخت جگہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جب ہم کہیں گے جہنم سے اے جہنم تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا، وہ کہے گی جہنم کہے گی فتقول هل من مزید، اے اللہ کوئی اور ہیں اور بھی بھیج، یعنی جہنم کی سیری نہیں ہوگی، جیسے جنت نہیں بھرے گی جہنم میں نہیں بھرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس دن کے لیے جہنم کو بھرنے کے لیے بھی کچھ اور پیدا کرتا، لیکن حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس دن جہنم کے اندر اپنی ایڑی ڈالے گا، تو اس سے جہنم سیر ہو جائے گی اور کہے گی بس اے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایڑی سے مراد ہماری یہ ایڑی نہیں ہے، اس طرح کی ایڑی اللہ تعالیٰ کے لیے احادیث میں اور قرآن میں الفاظ آئے ہیں، اللہ کی انگلیوں کا بیان ہوا ہے، اللہ کے قدموں کا بیان ہوا ہے، اللہ کی ایڑی کا بیان ہوا ہے، اللہ کے چہرے کا بیان ہوا ہے، تو اس سے مراد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس طرح کے اعضاء اللہ کے لیے ماننا یہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے، ہم مرکب ہیں، ہم مختلف اجزاء سے مل کر بنے ہوئے ہیں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، 2 ناک کے نتنے ہیں، 1 سر ہے، 2 ٹانگیں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ٹخنے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں، 10 انگلیاں ہیں، 10 ہاتھوں کی، 10 پیروں کی، یہ سب چیزوں سے مل کر ہم بنتے ہیں۔ اللہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنتا، اللہ واحد تو ہے ہی ہے، اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد۔ احد کا مطلب ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کا ماننا تو ایمان ہے، لیکن ان کی تعبیر کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اس کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہی اس کا ترجمہ قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، والذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے وہ کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، جس کے اندر آیات محکمات ہیں، واضح آیتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جینا ہے، مرنا ہے، کاروبار ہے، سود ہے، حرام ہے، حلال ہے، زنا ہے، نیکی ہیں، یہ سب چیزیں یہ آیات محکمات ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہ ہیں اصل کتاب، وأخر متشابہات، اور اس کے بعد کچھ چیزیں متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ ہیں جن کے مختلف معنی ہوں، جن کے مختلف احتمالات ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ویسا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم، اور فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان کی باتوں کی طرف پڑھتے ہیں متشابہات کے پیچھے، اور ٹھوکریں کھاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں گڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں كُلٌّ مِّنْ عِندِ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ہاں ہمارا ایمان ہے، اس پر جو کچھ تیرے ہاں ہے، تیرے ہاں ایڈی سے جو مراد ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم یہ نہیں جانتے کہ ایسا تیرے پیر کے ہمارے پیر کی طرح تیرا پیر نہیں ہے، لیکن کیا ہے تو نے جو الفاظ فرمائے ہمارا ان پر ایمان ہے، ان کی کیفیت تو ہم نہیں جانتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ زاریات تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔
اللہ تعالیٰ جب قسم بیان فرماتا ہے، اللہ کو قسم کھانے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ قسم دراصل اس کی طرف توجہ کراتا ہے، جن چیزوں کی وہ قسم بیان فرماتا ہے اس طرف لوگوں کی توجہ مبذول کراتا ہے کہ ذرا ان چیزوں کی طرف غور کرو۔ والذاریات ضربا، ذرے بنا کر اڑا دینے والے فرشتوں کی قسم ہے، یہ جماعتوں کی قسم ہے۔ فالحاملات وقرا، اور بادل اٹھا کر چلنے والی ہواؤں کی قسم ہے۔ فالجاریات یسرا، یہ مختلف چیزوں کے اللہ تعالیٰ قسم بیان فرما رہا ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے ضرور سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور قیامت ضرور واقع ہوگی۔ تم شک میں پڑے ہوئے ہو، پڑے رہو، ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں۔ تم دیکھتے ہو مٹی یہاں پر ہے، اڑ کر کہاں چلی گئی؟ آج تم ہو، کل تم نہیں رہو گے۔ اب سے 50-100 سال پہلے کچھ سوچ سکتا ہے کہ یہاں پر کون بیٹھا تھا، کون ہوتا تھا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ویران کی لوگ بتاتے ہیں، 40 سال 50 سال پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، کوئی نہیں بیٹھا ہوتا تھا۔ اب ہم بیٹھے، اب ہمارے بعد پتہ نہیں کون بیٹھا ہوگا، ہمیں کیا پتہ۔ تو جو کسی کو مٹا کر ہمیں لے آیا وہ ہمیں مٹا کر کسی اور کو نہیں لائے گا، اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، اس میں بہت ساری چیزوں میں بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے۔ اللہ نے اس میں ایک بڑی پیاری بات بتائی، یہ ہمارے جو معتکفین ہیں ان کے لیے بڑی خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قسمیں، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں پر ہوں گے، ان کی نعمتیں، ان کی خوبیاں بتائیں گی۔ اللہ نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، عام دنوں میں تو شاید لوگ نہیں کر سکتے، معتکفین کر سکتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے بہت تھوڑے حصے میں اپنے بستروں پر اپنے پہلوؤں کو لٹکاتے ہیں، یعنی زیادہ وقت جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عام وقتوں میں تو مشکل ہوتا ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو بڑا پسند کیا جو سحری کے وقت میں استغفار کریں۔ تو روزہ دار تو الحمدللہ سبھی ہوتے ہیں، گھر کے اندر جاگیں، کم سے کم بھی 100 بار تو استغفار کر ہی لیا کریں۔ کامل اور مختصر ترین استغفار جو ہے، مکمل اور مختصر، وہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے ایک تسبیح پڑھنے میں، 100 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ لگتے ہیں۔ تو جو ویسے معتکفین ہیں ان کو تو چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کو یہ پسندیدہ بندے جن کے لیے اللہ نے جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں سے ان کا حصہ رکھتے ہیں، سائلوں کا، مانگنے والوں کا، اور جو بیچارے محروم ہیں، مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، ہماری یقین آئے نشانیوں پر جو زمین میں نشانیاں رکھتے ہیں۔ وفی انفسکم، اپنی ذات میں بھی غور کرتے ہیں۔ افلا تبصرون، غور تو کرو۔ وفی انفسکم، اپنی ذاتوں میں بھی تو غور کرو، کیا تھے؟ کل چھوٹے سے تھے، آج جوان ہو گئے، کل بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، تھک جاتے ہو۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا تجھے خبر پہنچی ابراہیم کے مہمانوں کی؟ وہ آئے، عزت والے فرشتے تھے، جب انہوں نے سلام کیا، قال سلام، ابراہیم نے بھی کہا سلام۔ قوم منکرون، اجنبی قوم ہو تم، ہم تمہیں جانتے نہیں، تم کون ہو؟ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، گھر گئے، جلدی سے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کو بھونا، روسٹ کیا اور لے کر آ گئے۔ فقربہ الیہم، مہمانوں کے آگے رکھا۔ قال، جب انہوں نے نہیں کھایا، انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم نے، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو اسے، میں تمہاری مہمانی کر رہا ہوں۔ فاوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم اپنے دل میں خوف زدہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں یہ روایت تھی کہ اگر کوئی کسی سے لڑائی یا جنگ کرنے جاتا تھا تو اس کے گھر کا پانی یا اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ ہم تو وہ نمک حرام ہے نا کہ ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر زندگی بھر کھاتے پیتے ہیں، اور ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں، ہم تو وہ نمک حرام قوم ہیں۔ ہماری اخلاقی حالت اللہ معاف فرمائے مردوں سے بھی بدتر ہے۔ جس کے ساتھ ایک دفعہ بھی کھا پی لیا، کوئی شرم آتی ہے انسان کو، اس کی حیا ہوتی ہے، ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ تو عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی سے ناراضی یا دشمنی کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو اس کے گھر کا پانی یہ کچھ کھاتے نہیں تھے۔ اب جب انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم ڈر گئے، انہوں نے کیا کہ وہ فوجس منہم خیفہ، ان کو اندیشہ محسوس ہوا کہ کیا یہ لڑنے آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، ڈریے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، ہم تمہیں ایک علم والے غلام کی لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں۔ فاقبلت امرأته فی صرہ، ان کی بیوی پیچھے کھڑی تھی، حضرت سارہ، انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، وہ یہ کیا کہہ دیا؟ فسکت وجہہا، ماتھا پیٹا۔ وقالت عجوز عقیم، میں بوڑھی عورت، بوڑھی ٹھیری عورت، میرے ہاں اولاد ہوگی؟ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک،
یہ تیرے رب نے فرمایا ہے، اے عورت قال ربکی، اے عورت تیرے رب نے تجھے یہ فرمایا، انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑی حکمتوں والا ہے کہ کب دینا ہے۔ 80 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کے ہاں یہ بیٹے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق جو حضرت سارہ سے ہوئے تھے، اور وہ علم والا ہے کہ کب دینا ہے۔ لوگ تو 2 سال شادی کے بعد اولاد نہ ہوئی تو لڑکیوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اولاد نہیں ہے، حالانکہ عیب 10 کی دفعہ خود ان کے اندر ہوتا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس طرح لوگوں کو ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس میں پھر وہ پچھلی امتوں کا پھر وہ احوال بیان کیا ہلاکت کا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ طور کی تلاوت کی۔ طور عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پہاڑ۔ ہم کہتے ہیں کوہ طور پر موسیٰ گئے، کوہ طور پر کہنا ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں شب برات کی رات، یہ جیسے کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات۔ لیلہ کہتے ہی رات کو ہیں، طور کہتے ہی پہاڑ کو ہیں۔ کوہ طور کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ آب زمزم کا پانی، کہتے ہیں نا لوگ کہ آب زمزم کا پانی لائیں، بھائی آپ کہتے ہی پانی کو، زمزم کا پانی، یا آب زمزم کہو یا ماء زمزم کہو یا زمزم کا پانی کہو، آب زمزم کا پانی کہنا ایسے ہی کوہ طور کہنا ہے۔ طور کا لفظی معنی ہی پہاڑ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے طور کی قسم ہے، وہ کتاب مسطور، اور اس کتاب کی قسم جس کی سطریں لکھی گئیں، فی رق منشور، جو نشر کر دی گئی، والبیت المعمور، آسمانی فرشتوں کا قبلہ، اس کی قسم ہے، والسقف المرفوع، اور تمہارے اوپر اٹھائی گئی چھت یعنی آسمان کی قسم ہے، والبحر المسجور، بھڑکنے والے سمندروں کی قسم ہے۔ یہ سمندر جو ہیں جن میں ابھی پانی ہے، یا آکسیجن 2 درجے ہے اور ہائیڈروجن 1 درجے ہے، اللہ قیامت میں ان کی کیمسٹری کو چینج کر دے گا، H1 ہو جائے گا اور O2 ہو جائے گا، تو یہ ہائیڈروجن بم بن جائے گا، یہ بلاسٹ ہو جائے گا، یہ سمندر پیٹرول کے بن جائیں گے اور ان کے اندر آگ لگ جائے گی۔ بھڑکتے ہوئے سمندروں کی قسم ہے، والبحر المسجور، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کوئی بھی اس کو تجھ سے دور نہیں کر سکے گا، کوئی تجھے اس سے بچا نہیں سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا، اس دن تو دیکھے گا کہ آسمان تانبے کا سا ہو جائے گا، وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کے مانند اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی و بربادی کا دن ہوگا۔ اللہ نے اس میں پھر پوری تفصیل بیان کی، جنتیوں کی، جہنمیوں کے احوال کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کافروں کا بیان کہ ام لہ البنات ولکم البنون، یہ اللہ کے لیے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹی کا اپنے گھر میں پیدا ہونا ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظالمو، ایک تو تم نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا کر ظلم کیا، پھر اولاد اگر اللہ کو بنانی ہی تھی تو وہ اولاد جو تم اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے اسے ٹھہراتے ہو۔ ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب۔ بار اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سورت کو مکمل فرمایا۔ واصبر لحکم ربک، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم کا۔ فإنک بأعیننا، اے محبوب ہم آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم نے آپ کو بلایا نہیں، پوشیدہ نہیں کیا۔ وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبح وادبار النجوم، راتوں میں اور جب ستارے ڈوب رہے ہو یعنی صبح میں، تہجد میں۔ سورہ نجم ہم نے تلاوت کی۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور یہاں ستارے سے مراد ستارہ محمد ہے، والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے اس ستارہ محمد کی جب وہ نیچے آیا۔ نجم ویسے مطلقاً ستارے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ ستارہ بھی مراد ہے جب ستارہ ٹوٹتا ہے نیچے آتا ہے، لیکن یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے مراد لیا ہے ستارہ محمد کی قسم جو وہ نیچے آیا۔ لوگ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر جانے پر تعجب کرتے ہو، جانا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم لے گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اصل کمال ہے وہاں سے واپس آنا۔ تمہارا اے سی کا کمرہ ہو، شدید گرمی باہر ہو، آگ برس رہی ہو، اور تم اے سی والے راحت والے کمرے میں، شربت تمہارے پاس ہوں، کھانے کی نعمتیں تمہارے پاس ہوں، اس کے اندر رہنے میں مزہ ہے یا باہر آنے میں مزہ ہے؟ اس کے اندر رہنے میں مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقام قرب کو پہنچ کر حضور وہاں رہتے اور کہتے ہیں اللہ بس مجھے یہیں رکھ نہ بھیج، تو وہاں جانا کمال نہیں، حضور کا واپس آنا کمال ہے، اور یہ ہم پر اللہ کا انعام اور حضور کی شفقت کی دلیل ہے۔ حضور اللہ کے قرب کو چھوڑ کر ہمارے لیے آئے تھے، اے اللہ میری امت وہاں ہے، اے اللہ اس کی بخشش کے لیے دعائیں تو میں نے کرنی ہیں۔ تو اللہ نے اس بات پر قسم بیان فرمائی، قسم ہے ستارہ محمد کی جب وہ نیچے اترا، ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ معراج کے واقعے کا بیان ہے۔
تمہارے آقا جو ہیں نہ وہ بھٹکے نہ وہ گمراہ ہوئے. وما یعنی یہ انہوں نے خواب میں نہیں دیکھا یا معاذ اللہ کو پاگل پن کی باتیں نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتے وہ. ان هو الا وحی یوحى وہ تو وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جائے. علمہ شدید القوا وہ وحی ان کو سکھاتا ہے وہ فرشتہ جو بہت طاقتوں والا ہے. ذو مرہ جس کو 2 دفعہ انہوں نے دیکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علاوہ کسی نبی نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں نہیں دیکھا, صرف حضور نے دیکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ جبریل کو دیکھا. ایک دفعہ افق اعلیٰ پر کہ وہ کھڑا تھا اور اس کے 600 پر ہیں, حضور نے اس کے پر بھی گنے اور حضور نے فرمایا کہ 600 پر ہیں اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس کا ایک ناخن لے لیں, زمین کے 7 سمندر اس کے انگوٹھے پر ڈال دیے جائیں تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ بہے. 2 دفعہ حضور نے دیکھا. ذو مرہ 2 مرتبہ. فاستوى وهو بالافق الاعلى افق اعلیٰ پر تھا. ثم دنا فتدلى پھر حضور قریب ہوئے. فکان قاب قریب اور زیادہ قریب, اللہ تعالیٰ کے مقام قرب کی باتیں ہیں. فکان قاب قوسین او ادنی 2 کمانوں کے مانند. یہ ہم معراج کے جلسے میں بیان کر چکے ہیں, جو لوگ بیٹھے تھے, اب ظاہر ہے اس کا وقت نہیں ہے. 2 کمانوں کی طرح قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ قریب. فاوحى الى عبده ما اوحى تو رب نے وحی فرمائی اپنے بندے کو جو چاہا وحی فرمائی. اس وحی کا واسطہ جبریل بھی نہیں تھے, جبریل کو بھی نہیں پتا. ان میں جو ہمارے علم میں ہے, جو قرآن میں حدیث میں ہمیں اللہ کے حبیب نے بتایا ہے, وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ 2 آیتیں ہیں. یہ عرش کے خزانوں میں تھیں اور یہ اس رات اللہ نے براہ راست عطا فرمائی. ما کذب الفؤاد ما رأى انسان کی فطرت ہے کہ وہ کوئی چیز دیکھے, حیرت انگیز چیز, حیران کن, تو انسان کا دل کہتا ہے کہ وہ واقعی میں نے دیکھا یا تو خواب تو نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد دل نے جھٹلایا نہیں جو آنکھوں نے دیکھا. کہتے ہیں نا مجھے چٹکی کاٹو کہ یار یہ واقعی میں دیکھ رہا ہوں, یہ ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ما کذب الفؤاد ما رأى جو میرے حبیب کی آنکھوں نے دیکھا اس کو ان کے دل نے جھٹلایا نہیں, دل اپنی جگہ پر قائم رہا. افتمارونہ علی ما یری کیا تم میرے حبیب سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور انہوں نے اترتے ہوئے دوسری مرتبہ جبریل کو دیکھا. عند سدرۃ المنتہا اس بیری کے درخت کے پاس جہاں مخلوق کی انتہا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کو, منتہا کہتے ہیں کہ جس کے آگے جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے. جبریل نے بھی کہا تھا لو انملت اللہ ترقت اے اللہ کے حبیب اگر میں اس سے ایک پال میں ایک ناخن کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. یہ سرکار کی نبوت کا, سرکار کی بشریت کا کمال ہے. ارشاد فرمائے ما زاغ البصر پلک نہیں جھپکی حضور نے, وما طغى اور نہ بھٹک گئی بہک گئی. جیسے انسان کوئی نشے والی چیز کرے تو اس کی آنکھیں ڈگمگانے لگتی ہیں یا چہرہ آنکھیں دھندلا جاتی ہیں. فرمایا کہ میرے جلوے میرے رب نے دیکھے. وہ کتنی خوبصورت بات کہی ہے. کسی نے شعر میں اعلیٰ حضرت کے سلام میں تضمین کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ فرق مطلوب طالب میں دیکھے کوئی. طالب تھے موسیٰ. موسیٰ نے کہا تھا, قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اے اللہ اپنا آپ مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ. موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, پہاڑ کو دیکھ, اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا. اور جب اللہ نے تجلی کی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کانپ گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ گرے, چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. کسی نے کہا ہے کہ فرق مطلوب یہ طالب تھے, مطلوب تھے, اور اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلوب تھے, وہ طالب تھے اللہ کو دیکھنے کے. فرق مطلوب طالب میں دیکھے کوئی, قصہ طور کے راز سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سے جنہوں نے. اللہ فرما رہا ہے کہ آنکھ جھپکی نہیں اور بہکی نہیں, جو دیکھا کھلی آنکھوں سے دیکھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے رب کو دیکھا سر کی آنکھوں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دیکھا. انی رآہ نوراً, میں جہاں بھی دیکھتا تھا نور ہی نور. کیا نور ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جانے یا اس کی ادا سے اس کا حبیب جانے, کوئی اس کا بیان کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے بیان فرمایا مشرکین کا, افرأیتم اللات والعزیٰ, بھلا تم نے دیکھا لات و عزیٰ کو, لات اور عزیٰ. اچھا یہ جو عربوں کے بت تھے نا, یہ انہوں نے اللہ کی مختلف صفات کی بیویاں بنائی ہوئی تھیں. لات جو ہے وہ اللہ کی بیوی تھی ان کے نزدیک, معاذ اللہ. اللہ مذکر ہے,
اللہ اس کی بیوی، والعزا عزیز اللہ ہے مذکر اور عزا اللہ کی بیوی ہے، وہ منات اللہ منان ہے، اس کی بیوی منات ہے، یہ ان کے نزدیک، اس لیے ان کو زیورات پہنا کر رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو لات و عزا کو اور تیسرا جو منات ہے اس کو، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، اب اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے بیٹے اللہ کے لیے عورتیں، تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، کتنی بری تقسیم کرتے ہو تم۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تو ایک نام ہے جو تم نے رکھ لکھے، یہ تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو میرا گمان ہے، وما تهوى الانفس، اور تمہاری خواہشات نفسانیہ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اب ان کے پاس ضرور آگے ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اس میں پورا بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ، بے شک وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو چھوٹی چھوٹی ملامتیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، لیکن بڑے گناہوں سے کوشش کر کے بچتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، ان کے لیے ان کا رب بڑا وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا، واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم ایک جنین کی جراثیم کی صورت میں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی خود نہ بیان کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا یار میرے اندر یہ خرابی نہیں ہے، میرے اندر یہ عیب نہیں ہے، اور 10 کو عیب ہوں گے لیکن یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ فلا تزکوا انفسکم، اللہ کے نبی نے تو ایسے نام رکھنے سے منع کر دیا جن میں اپنے لیے کوئی پسندیدگی کا معنی آتا ہو۔ حضور کی زوجہ شریفہ کا نام برہ تھا، برہ کا مطلب نیکی۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے نام سے ہی اپنا اعلان کر رہے ہو نیکی کا کہ تم نیکی ہو، اور دوسرا معنی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ کوئی تمہارے گھر آئے اور پوچھے کہ برہ ہے یعنی نیکی گھر میں ہے، تو گھر والے کہیں گے نہیں، یعنی گھر میں نیکی نہیں ہے۔ حضور نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا، ان کا نام برہ تھا۔ بہت سارے لوگوں کے حضور نے نام بدلے۔ اپنے ناموں کے اندر بھی ہمارے ہاں بڑا پسندیدہ نام ہے لڑکیوں کا ایمان علی، ایک اداکارہ ننگی فاحشہ، اور وہ نام ہے ایمان علی، علی کا ایمان، العیاذ باللہ۔ تو ایمان گھر میں نہیں ہے، گھر میں سہیلی نے آ کر پوچھا ایمان گھر میں ہے، نہیں ہے، نہیں تو گھر میں ایمان نہیں، ایسے لوگوں کو واقعی ایمان نہیں ہوتا۔ ایسے ناموں سے بچنا چاہیے جو ان میں انسان کی ستائش اپنی مرضی سے نکلتی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ سجدے کی آیت ہے، تو ہم اس کا براہ راست ترجمہ نہیں کر رہے، کیونکہ آیت سجدہ کا ترجمہ سننے سے بھی، براہ راست ترجمہ سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو یہ کلام نازل ہوا ہے اس پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھو تو روو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ قرآن کی آیتیں سمجھ آ جائیں تو انسان کا دل پھٹ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ سورہ قمر ہم نے تلاوت کی، قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں، مطلقاً چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں، پہلی 3 تاریخوں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، 13ویں 14ویں اور 15ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، اور مطلقاً چاند کو قمر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک قول ہے کہ وہ جو حضور نے معجزہ دکھایا ہے یہ اس کا بیان ہوا ہے کہ حضور نے جب چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے واقعے کا بیان کیا گیا، لیکن زیادہ یہی ہے کہ یہ سرکار نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا اسی کا بیان فرمایا۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے امم سابقہ، قوم نوح کا، قوم عاد کا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس، ان منحوس دنوں میں، ان نحوست والے دنوں میں، اچھا دنوں کی کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ دنوں کی نحوست، جو ایک قوم کے لیے نحوست کا دن ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے برکت کا دن ہوتا ہے۔ جیسے جنگ بدر کا دن، جنگ بدر کو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، کافروں کے لیے بڑا منحوس دن تھا کہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ تو یہ ان معنوں میں منحوس کیا گیا کہ ان قوموں پر عذاب آیا تھا، ان کے لیے منحوس تھا، ایمان والوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، اس لیے دنوں کی نحوست کا تصور پالنا اچھا نہیں ہے۔ اس میں قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم فرعون کے اللہ تعالیٰ نے عذابوں کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں اس کا اللہ تعالیٰ نے اختتام یہاں پر فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و انہر، بے شک متقی جنتوں میں ہوں گے، اور نہریں ہوں گی، دریائیں ہوں گی ان کے لیے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور وہاں ٹھکانہ ہوگا ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ قدرت والا ہے اس کے قریب میں،
جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے محض فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی، ہمارے زندوں کی، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال کسی کا ہو تو کہہ سکتے ہیں۔ کیا سجدے کے بارے میں کیا سکتے ہیں؟ آیت سجدہ جو ہے، یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ آیت سجدہ کا مطلب کیا ہے اور کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں 14 آیتیں ہیں، 14 مقامات ہیں، جن میں 9واں سے پہلا سجدہ 9ویں سپارے میں سورہ اعراف کے اندر ہے، پھر سورۃ الرعد 13ویں پارے میں ہے، پھر 14ویں پارے میں، پھر 15ویں میں، پھر 16ویں میں، پھر 17ویں میں، 18ویں میں نہیں ہے لیکن 19ویں میں 2 ہیں، اور پھر 20ویں میں نہیں ہے، 21ویں میں 1 ہے، 22ویں میں نہیں ہے، 23 میں، 24 میں ہے، 25 میں نہیں، 26 میں نہیں، 27ویں میں 1 ہے جو آج ہم نے کر لیا۔ اب اس کے بعد 28 29 میں سجدے نہیں ہیں، پھر آخری پارے میں 2 سجدے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ان آیت کو پڑھا جاتا ہے تو فوراً اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، یعنی جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، باوضو ہو، اور بندہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے۔ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے ہوئے ہی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، پسندیدہ ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ بیٹھا ہوا ہے تو بس اللہ، ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے سجدے میں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے 2 دفعہ اللہ اکبر کہنا اور 3 بار تسبیحات کہنی ہے۔ اس میں سلام پھیرنا بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اور اس کا اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ کسی اور وقت بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے تلاوت کے دوران نہیں کیا تو بعد میں بھی وہ اس کو کرے گا، یہ واجب ہے، اور واجب الاعادہ ہوتا ہے، یعنی اس کا بر وقت کرنا، اگر رہ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ آیات سجدہ کا مختصر ہو۔ یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ تلاوت اگر سن رہے ہوں تو پھر سجدہ تلاوت حکم کیا؟ تو تلاوت سن رہے ہوں کسی بندے سے، کسی انسان سے تلاوت سن رہے ہوں تو سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر، ٹیپ ریکارڈر پر، موبائل پر اگر کسی نے صرف سنا تو سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، یعنی ٹیلی ویژن پر، موبائل پر ریکارڈنگ میں قرآن مجید سن رہا ہے، اس میں سجدہ تلاوت آیا ہے، یا جیسے عرب شریف کے اندر سے تراویح براہ راست آ رہی ہیں اور اس میں سنا کہ وہ سجدہ انہوں نے کیا تو ہم پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، کوئی کر لے تو بہرحال منع بھی نہیں لیکن واجب نہیں ہوتا۔ اور ایک دفعہ ایک آیت سجدہ پڑھ کر آگے گزر گئے، پھر دوبارہ اس کو رپیٹ کیا تو دوبارہ بھی سجدہ تلاوت ہو جائے گا، اور پڑھنے والے پر بھی ہوگا اور اگر کسی نے سنا ہے تو اس پر بھی ہو جائے گا۔ تھوڑا آگے تشریف لائیں تو آپ پنکھے یہ بند کر دیتے ہیں۔ کیا جی؟ جو بچے حفظ کر رہے ہوں اور وہ اس کو رپیٹ کر رہے ہوں، ایک ہی وقت میں ایک مجلس میں ایک ہی آیت کو 50 بار بھی رپیٹ کریں تو ایک دفعہ ہوا سجدہ تلاوت، لیکن وہ رپیٹ کر کے آگے چلے گئے اور پھر دہرائی اس کو کیا، دوبارہ پڑھا تو پھر دوبارہ سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ آگے آگے بیٹھے۔ دیکھیں، نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ سحری کھائی اور بندے نے نیت نہیں کی اور وہ سو گیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ جو ہم روزے کی نیت کرتے ہیں وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ رات کی نیت ہے، یہ سحری کے اندر تک کی نیت ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت، غد کہتے ہیں کل کو، میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ تو سحری کے وقت میں چونکہ رات ابھی پچھلا حصہ ہوتا ہے تو اس لیے کل کا کہا جاتا ہے۔ تو لیکن اگر کسی نے یہ الفاظ نہیں بھی کہے اور اس نے سحری کھائی ہی اس نیت سے ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ خود بخود ہو جائے گا، الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے، اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ ہاں، ایک شخص ہے وہ بیمار ہے، اس کو ڈر ہے کہ وہ کمزور ہے اور وہ روزہ پورا نہیں کر پائے گا یا اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا اور اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں یا بخار ہو گیا، کمزوری نقاہت، اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا یا نہیں، تو وہ سحری کر لے اور کچھ کھائے پیے نہیں تو 10 ساڑھے 10 بجے تک زوال سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے، چاشت کے وقت تک وہ نیت کو مؤخر کر سکتا ہے۔ چاشت کے وقت میں اگر وہ نیت کر لے اور کہے کہ میں آج روزے سے ہوں، بس اتنا کہہ دے کہ آج میرا روزہ ہے، دل میں ہی کہہ دے، منہ سے بھی نہ کہے
تو اس کا روزہ شمار ہوگا. لیکن اگر اس وقت اس نے اور نیت سحری میں نہ ہو، سحری میں اس کی نیت وہ یہ کہے کہ نیت میں اس وقت کروں گا، اور اس نے اس وقت تک نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا. نیت نہ کی اور بخار ہو گیا، الٹی ہو گئی، کچھ ہو گیا اور وہ افطار کر بیٹھے تو پھر وہ روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اس کا روزہ وہ شمار ہی نہیں ہے. یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شخص نہیں سو سکا کسی وجہ سے بھی، تو آیا وہ اس کا تہجد وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اس میں بہت سارے علماء نے بڑی شدت فرمائی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے. یہ شرط نہیں ہے، ہماری تحقیق کے مطابق یہ شرط نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو گویا انہوں نے 40 سال پھر تہجد پڑھی نہیں. تو تہجد کا ایک وقت ہے، بلا وجہ نہیں جاگنا چاہیے. لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تہجد پڑھے، تو اس کی تہجد ہو جائے گی. رات کے آخری چوتھائی حصے میں اس کا تہجد پڑھ لینا یہ بہت فضیلت ہے. اور ایک بڑی اللہ کے رحمت، اللہ کے نبی کی رحمت کی بات آپ کو بتا دیں کہ یہ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں، وطروں سے پہلے 2 سنتیں 2 نفل، یہ اللہ کے نبی نے رکھی ہی اس لیے ہیں کہ جو رات کو نہ جاگ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان سنتوں کو تہجد کے قائم مقام قرار دے کر اس کو تہجد کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ تہجد ہی پڑھا جاتا ہے، یہ سنت اور نفل جو ہم پڑھتے ہیں یہ تہجد ہی ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ہمارے مسلمان مرحومین مرد و زن کی مغفرت فرما. عمران اصغر جٹ کی خالہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر طارق صاحب ہیں ایک ہمارے دوست، ان کی ایک عزیزہ کا انتقال ہو گیا لاہور میں. رب کریم ان دونوں خواتین کی بے حساب مغفرت فرما. چودھری عمران گجر صاحب کی بھی کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے پنجاب میں، رب کریم ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما. جو مسلمان تیری بارگاہ میں پہنچ گئے رب کریم، خاص تیرے رمضان کریم میں رب کریم ان کی تو بے حساب مغفرت فرما. اور جو بھی مسلمان ہیں رب کریم ان کو معاف فرما دے کہ تیری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. ہمارے زندوں کی، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو مرد عورتیں آتے ہیں تراویح کے لیے تیرے پاک کلام کو سننے کے شوق میں، اس کے سمجھنے کے شوق میں اتنے سارے لوگ بیٹھتے ہیں، رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری ان بہنوں کی ماؤں کو دنیا آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہمارے لیے دین کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد